اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج جو ہم واقعہ بیان کرنے والے ہیں یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بولنے والے بت کا ہے کہ جب مٹی کے بنے ہوئے ایک بت نے بول کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور مکہ کے کافر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ اکثر اوقات تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ملک شام میں آپ تجارت کرتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ سے ملک شام سامان تجارت لے کر جاتے اور وہاں فروخت کرتے، اور وہاں سے سامان تجارت لے کر آتے اور مکہ مکرمہ میں فروخت کرتے۔ ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے۔ جب کچھ رات گزری تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں آ کر گرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، آسمان سے سورج اور چاند آپ کی گود میں کیوں گر رہے ہیں؟ خیر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور چاند اور سورج کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور ساری بات عیسائی راہب کو بتا دی کہ میں نے اس طرح رات کو خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج آسمان سے گر کر میری گود میں گر رہے ہیں، اور اب مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ عیسائی راہب نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابوبکر ہوں اور میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ یہ عیسائی راہب پھر سے پوچھنے لگا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا ذریعہ معاش یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ ملک شام میں اکثر اوقات میں تجارت کے لیے آتا رہتا ہوں۔ یہ سن کر یہ راہب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، تو پھر غور کر کے سن لو میری بات کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر تشریف لا چکے ہیں، اور وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم میں سے ہیں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جان لو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو کبھی پیدا نہ کرتا۔ تمہیں کائنات کی جتنی رونق نظر آ رہی ہے یہ فقط نبی آخر الزمان کی وجہ سے ہے۔ آپ اولین و آخرین سب کے سردار ہیں۔ مختصراً یہ جان لو کہ آپ وجہ کائنات ہیں۔ اور پھر یہ راہب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگا، اے ابوبکر، تم اس کے دین میں شامل ہو جاؤ گے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بھی بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں نے اس پاک نبی کی تعریف اور نعت اپنی آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی ہے، اور میں اس پر ایمان بھی لا چکا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ لیکن اپنے عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، اور ابھی تک میں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام سے فوراً مکہ معظمہ میں واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے
تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں اور اپنے قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم آ گئے ہو، تو اب جلدی کرو اور کلمہ پڑھ کر دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، حضور بہت اچھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھلا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، وہ خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا، وہ خواب کے جس میں تم نے دیکھا تھا کہ چاند اور سورج آسمان سے ٹوٹ کر تمہاری گود میں گر رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر جو تم نے اس عیسائی راہب سے پوچھی، یہ سب میرا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، اب ہم آج کے اصل واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب ایک بت نے بول کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہتا تھا۔ یہ کافر اپنے بنائے ہوئے ایک بت کی پوجا کرتا تھا۔ اس کا یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد بھی یہ ولید کافر اپنے اسی سونے کے بت کے آگے بیٹھ کر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دن ولید کے اس سونے سے بنے ہوئے بت میں ایک حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے واضح طور پر صاف صاف الفاظ میں بول کر کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہرگز آپ کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ جیسے ہی ولید نے اپنے اس جھوٹے خدا سے یہ ساری بات سنی تو یہ بہت خوش ہو گیا کہ آج تو میرا معبود بول کر بتا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو پتھر کا بت کبھی بولا ہی نہیں تھا۔ ولید کچھ اور لوگوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں لے آیا اور ان سب کو بتایا کہ آؤ دیکھو، میرا معبود آج واضح طور پر بول کر بتا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، اور آپ کی تصدیق نہ کرنا۔ جب لوگ ولید نامی اس کافر کے گھر میں آئے تو واقعتاً اس کا یہ معبود بت بول کر یہی کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، آپ کی تصدیق مت کرنا۔ جب سب لوگوں نے یہ سنا تو وہاں موجود سبھی کافر بہت خوش ہو گئے، اور ولید نے اگلے دن عام اعلان کر دیا کہ آؤ میرے گھر میں میرا معبود بول کر بتا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ اگلے دن ولید نامی اس کافر کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا، اور مکہ کے بڑے بڑے کافر ولید نامی کافر کے گھر میں جمع ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے ایک یہ منصوبہ بنایا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ہاں دعوت دی کہ آپ خود تشریف لے آئیں اور ولید کے اس معبود کی زبان سے خود اس کے یہ گستاخانہ الفاظ اور جملے سن کر جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے دن ولید نامی اس کافر کے گھر میں موجود تھے، اور باقی مکہ کے بڑے بڑے کافر بھی موجود تھے۔ جب سب لوگ ولید نامی اس کافر کے گھر میں جمع ہو گئے تو اس بت میں ایک بار پھر حرکت ہوئی، اور یہ بول کر کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد گرامی بالکل سچا اور درست ہے، اور آپ کا دین ہی دین حق ہے۔ تم اور تمہارے بت سب جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے،
اور تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ بس عقل مندی اسی بات میں ہے کہ اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ واز سن کر ولید نامی کافر بڑا گھبرا گیا اور اس نے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں ولید کے گھر سے واپس آئے۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھڑ سوار ملا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑ سوار سے فرمایا، تم کون ہو اور تمہاری تلوار سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ یہ بول کر عرض کرنے لگا، حضور میں ایک جن ہوں اور آپ کا غلام اور میں مسلمان ہوں، آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں جبل طور پر رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ آج جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر والے سب رو رہے تھے۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو میرے گھر والے کہنے لگے، ایک کافر جن ہے اور وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس گیا ہے، اور وہ ولید نامی اس کافر کے بت میں گھس کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواسات کر رہا ہے، اور آج پھر وہ اسی بت میں گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گستاخانہ جملے کہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا تو میں نے تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا اور اس کو میں نے راستے میں ہی قتل کر دیا ہے، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا، اور آج جس قدر تقریر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید کے بت سے سنی وہ دراصل میں نے ہی کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا واقعہ اور سارا ماجرا سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام اور مسلمان جن کے لیے دعائے خیر بھی عطا فرمائی۔